اے دیکھنے والوں، وہ تلوار جسے ہم سیفاللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتے ہیں، پچھلی داستان وہیں ختم ہوئی جہاں وہ اپنی صدیوں پرانی جاہلانہ زندگی کو الوداع کہہ کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوئے۔ وہ شخص جو کبھی اسلام کا سخت ترین مخالف تھا، اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن چکا تھا۔ اس کے جسم میں وہی خون تھا، وہی حکمت تھی، وہی فوجی کمال تھا، مگر اب اس کی سمت بدل چکی تھی۔ اب اس کی ہر تلوار کی کاٹ، ہر تدبیر کا رخ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ابھی ایمان کی خوشبو تازہ ہی تھی کہ پڑوسی طاقتیں، خاص طور پر رومی سلطنت، اس نئے پھلتے پھولتے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے خواب دیکھنے لگی۔ ہجرت کے 8ویں سال پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کہ جنگ کو ان کے گھر تک لے جایا جائے۔ 3000 جانصاروں کا ایک لشکر تیار ہوا، جسے حکم دیا گیا کہ اردن کے مقام موتا کی طرف کوچ کرے۔ مگر جب یہ چھوٹا سا لشکر موتا کے قریب پہنچا تو منظر ہولناک تھا۔ سامنے 2 لاکھ کا لشکر، رومیوں کی پوری طاقت مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمارے مجاہدوں کے لیے یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ ایک کے بعد ایک 3 عظیم سپہ سالار، حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگرے شہادت کا رتبہ پا گئے۔ علم، جھنڈا گرنے لگا، لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ مسلمانوں کی شکست یقینی نظر آنے لگی تھی۔ اس نازک ترین وقت میں مسلمانوں نے ایک آواز پر اتفاق کیا: خالد، اے خالد بن ولید، آپ علم سنبھالیں۔ صرف 3000 کا لشکر، سامنے 2 لاکھ کا سمندر۔ شکست سر پر کھڑی تھی، مگر خالد کی ذہانت نے یہاں ایک معجزہ کر دکھایا۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ اگلے دستے کو پیچھے کیا، بائیں کو دائیں اور دائیں کو بائیں، اور کچھ نئے سپاہیوں کو پیچھے سے آگے لا کر یہ تاثر دیا کہ مدینہ سے ایک اور بڑی مکان پہنچی ہے۔ رومی حیران رہ گئے، انہیں لگا جیسے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ خالد نے اپنے کمال فن سے شکست کو فتح میں بدلنے کی بجائے حکمت عملی سے شکست کے انجام سے بچایا۔ اگر آپ ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔